بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج 23 رجب، آخری جمعہ، آخری موقع۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ، چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اسی جمعے نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ماہ رجب کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اس کا آخری جمعے کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگلا پورا سال ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ رجب کے چوتھے اور آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے، کیونکہ آج ماہ رجب کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، وہ جمعہ مبارک آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ماہ رجب کے آخری جمعے کے دن یہ 3 کام جس نے بھی بتائے گئے طریقے سے کیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بندتالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ تمام میرے بھائی میری بہنیں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ، چوتھے اور آخری جمعۃ المبارک کے دی طرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور آج آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ ماہ رجب کی 23 تاریخ، چوتھے جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ماہ رجب کے چوتھے جمعے کے دن کر لیا ہوتا، تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آج اگر ہم اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک ابھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوسری بات، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات ہیں، میری خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، تو پھر آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پر ماہ رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ رجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس پر رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو مسلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہ موقع کسی بھی صورت ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ موقع نصیب والوں کو ملتا ہے، اور پھر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، تو آج ماہ رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن کا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ جمعے تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ رجب کا چوتھا
اور آخری جمعۃ المبارک سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اور آج ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے آج اللہ سے مانگ لو۔ آج ماہ رجب کا چوتھا جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کی تقدیر کو بدلنے والا دن ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا، اپنے الفاظ میں مانگیے گا۔ اپنا نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کے لیے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعے کے دن پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق ہے، یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اور یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رجب کے آخری جمعے کے دن یا وہاب یا رزاق کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی مشکلات پریشانیوں کا غیر سے خاتمہ فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ 11 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ کی تمام ناممکن حاجات، ناممکن پریشانیاں، ناممکن حاجات ایک رات میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے پوری طور پر دوسرے نمبر پر کام کیا کرنا ہے۔ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ، جو شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے،
اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے وہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ماہ رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 بار پڑھنا ہے اور 3 بار توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسد نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے کے منہ کھول دیتا ہوں۔ اور 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو آپ یہ قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی جمعے اس کا نصیب بدل جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ دوستو رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن آپ کو وہ اعمال بتا رہی ہوں کہ آج تک جس شخص نے پڑھے اللہ کریم نے اسے راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام کون سا کرنا ہے؟ آخری نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ میں ایک بڑا گارنٹی والا عمل بتا رہی ہوں، آپ یقین کیجئے گا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے، جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، وہ رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام ضرور کر لے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، ماہ رجب کے چوتھے اور آخری جمعے کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ سے مانگیے گا، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے، آپ کی ہر دعا ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔